پاکستان کی بڑا مایاناز اداکارہ رہی ہیں, ماڈل رہی ہیں, اور ان کو تو خیر ہم 90s سے بھی دیکھ رہے ہیں. ان کا جو عروج کا ٹائم پیریڈ تھا نا وہ 90 اور 2000 کی دہائی میں تھا, اور انہوں نے بڑا عروج دیکھا ہے, لوگ بڑا ان کو پسند کرتے ہیں, بہت کامیابیاں انہوں نے سمیٹی ہیں. آج کل وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اپنا پروگرام کر رہی ہیں, اور اس پروگرام کا نام ہے جی Say It All with عفت عمر. تو ہم بھی آج سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی آج Say It All کہیں عفت عمر صاحبہ کے ساتھ. السلام علیکم عفت صاحبہ, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماڈلنگ سے کریئر کا آغاز کیا آپ نے, پھر ڈراموں میں بھی آئیں, پھر اب جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہیں. تینوں میں کام کرنے کا تجربہ آپ کا کیسا رہا, یا یوں کہہ لیں کہ کہاں کام کر کے سب سے زیادہ مزہ آیا آپ کو؟ جی وعلیکم السلام, سب کو گڈ مارننگ. جی میں نے اپنے کریئر کا آغاز تو ماڈلنگ سے کیا تھا. آئی واز ویری ینگ, تو اس زمانے میں صرف ماڈلنگ ہی کر سکتی تھی, اور وہیں سے مجھے آفر آ گئی تھی ایکٹنگ کی. پھر میں نے ایکٹنگ کر لی تھوڑی سی, اور اس کے بعد میری شادی ہو گئی, اور شادی کے بعد میں نے کام کو تھوڑا خیر بات کیا, اور اب ذرا دوبارہ سے ایکٹنگ بھی شروع کر دی ہے, اور ایک تو میں ڈیجیٹل شوز کر رہی ہوں, اور آج کل تو بس یہی مصروفیات ہیں, اور ابھی کووڈ کے دن ہیں تو اب تک کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. سمپلی ابھی تو سوائے پریشانی کے اینڈ اس دھڑکے کے کہ اب کل کیا ہوگا. اچھا عفت صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا جیسے ڈیجیٹل شو ہے اس میں پولیٹیکل کانٹینٹ بھی ہوتا ہے, اور آپ اکثر سیاست پر بڑے کھل کر بات کرتی ہیں اور بڑی تنقید کر رہی ہوتی ہیں, سخت بھی ہوتی ہے, تو کیا اداکار کو اتنا سیاسی ہونا چاہیے؟ سیاست اتنا ڈیروگیٹری اب ایک لفظ لگتا ہے کہ ہمیں 70 سال سے یہی بتایا گیا ہے کہ سیاست ہوتی بہت بری ہے, اور جو سیاست کرتے ہیں وہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, بہت برے لوگ ہوتے ہیں. سو میرے خیال میں ہر انسان کو سیاسی ہونا چاہیے, صرف ایک ایکٹر کو نہیں. اور ایک ایکٹر کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس لیے کیونکہ وہ بہت لوگوں تک پہنچ سکتا ہے, اور جب تک ہم سیاسی اویئرنیس نہیں دیں گے اپنے قوم کو, پھر آپ کس قسم کی ریولیوشن یا کس قسم کی ڈیموکریسی یا کس قسم کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. میرے خیال سے ہر ایکٹر کو ہونا چاہیے, جو بھی آپ کا سٹانس ہے اب وہ بات کریں اس پہ, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. میرا سٹامپ ہے پرو ڈیموکریسی, اور مجھے لگتا ہے کہ سیاستدان ہم میں سے ہی ہوتے ہیں, اور اگر وہ کرپٹ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم سب کرپٹ ہیں. تو میں تو کرپٹ نہیں ہوں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک سیاستدان کو کھل کے کام کرنے دیا جائے گا, ایک سویلین پرائم منسٹر کو اگر کھل کے مرضی سے ڈیسیجن لینے دیے جائیں گے. چونکہ ہم سیاسی کانٹینٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ بعض اوقات ڈیجیٹل پر جو پلیٹ فارم جہاں آپ اپنا پروگرام کر رہی ہیں وہاں پر بڑا بولڈ سیاسی کانٹینٹ کرتی ہیں, اور حکومت پر بھی کافی بات کرتی ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو یہ کرتے ہوئے؟ میں بولڈ بات کر جاتی ہوں, میں تو صرف سچ بولتی ہوں, لیکن اس گورنمنٹ میں سچ ہی اتنا بھیانک اب ہوتا ہے کہ وہ بہت بولڈ لگتا ہے, اور جب آپ کو سنائی دیتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر مذکّہ خیز سچویشن میں, اور اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بہرحال میں ایک ڈیموکریٹک ہوپ فلی ملک میں رہتی ہوں, تو یہ میرا اپنا سٹانس ہے. اینڈ بینگ اے سیلیبریٹی آئی تھنک اٹس مائی ریسپانسبلٹی. اف آئی بلیو ان سم تھنگ تو مجھے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ڈر مجھے کیوں لگے گا؟ نہ تو میں یہ پیسوں کے لیے کر رہی ہوں, اٹس جسٹ سارٹ آف مائی ایکٹیویزم, آئی ایم ڈوئنگ اٹ پرو بونو. تو مجھے کس بات کا ڈر لگے گا؟ سچ بولنے کا. یہاں پر تو ہمیں پھر بھی بہت باتیں کہنے کی آزادی ہے. بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں دنیا میں جہاں پر آپ بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے, اور وہاں پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں, تو ان کے مقابلے میں ہم بہت 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 بہتر پوزیشن پر ہیں. لیکن ڈر والی جو بات ہم کر رہے تھے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ سیاسی طنز و مزاح کا پروگرام کرتی ہیں تو آپ کو ٹرولنگ کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پر. بہت ٹرولنگ ہوتی ہے, بہت ٹرولنگ ہوتی ہے. پہلے تو میں نے کوشش کی کہ میں ہر ایک سے بات کر کے ان کو سمجھاؤں کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا جو ہے آپ بات کر لیں. لیکن جب زیادہ ہی شروع ہو گئی تو میں نے کہا آئی جسٹ گیو اپ بیکاز سم آف دیم آر ریئلی اسٹوپڈ. سو لیکن ٹویٹر پہ میری زیادہ تر ٹرولنگ جن اکاؤنٹ سے ہوتی ہے, ان کا ایک آدھ کوئی فالوور ہوتا ہے, اور عجیب سی ان کے اوپر تصویر لگی ہوتی ہے, یا کسی جانور کی, یا کسی کارٹون کی, یا عمران خان کی.
हाँ, ठीक है। अच्छा इफ़त, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्रोलिंग का सामना हमें भी करना पड़ता है। जितने लोग मेरा ख्याल है पब्लिक आई में रहते हैं, पब्लिक स्फेयर में, उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम ये बात करें कि टीवी पर आपको सेंसरशिप का, कुछ लोग कहते हैं कि सेंसरशिप है तो आप बात नहीं कर सकते, और डिजिटल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस कम है, लेकिन उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जिस तरह से आपने कहा ट्रोलिंग इज़ वन ऑफ देम, कि वो डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ पर कोई बात करने के। तो आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जाना चाहिए किसी तरीके से? मैं तो सेंसरशिप पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हर इंसान को अकल होनी चाहिए कि उस फ्रीडम में आप कितनी लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस टाइम एंड एज आप क्या सेंसर कर रहे हैं? एवरीथिंग इज़ अ बटन अवे, और आप उन सच्चाइयों को कैसे छुपा सकते हो? और उनको छुपाना भी नहीं चाहिए, जो नफ़रत पैदा कर रही हैं, जो इंटॉलरेंस पैदा कर रही हैं, जो लोगों को फलने फूलने नहीं दे रही, जो कि हम उन चीज़ों को ग्लैमराइज कर रहे हैं जो आजकल की दुनिया में मार कुटाई और ये चीज़ें, ये ख़त्म होनी चाहिए। अब पीपल शुड वर्क ऑन बीइंग हैप्पी, पढ़ें लिखें तरक्की करें। तो मैं तो सेंसरशिप के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर रेटिंग लिखते हैं, अगर इस मतलब आप ये करना चाहते हैं कि इस एज से कम के लोग ना देखें। लेकिन हम थोड़ा मजाक में, उसके पर्दे में वो भी कुछ कह जाते हैं, हम जैसे एक्टर्स भी कुछ कह जाते हैं। बस बेहतर की उम्मीद ही है। और जाने से पहले मैं सिर्फ यही कहूँगी सबको कि बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इफ़त उमर साहिबा आपका, आपने वक्त निकाला। और वाकई सोशल मीडिया एक अजीब सी दुनिया है। कहीं कहीं आप ट्रोलिंग का सामना करते हैं, कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन समेट रहे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। लेकिन जैसा है बस चलते रहे, बस उसको वैसे ही लें, ज्यादा जिंदगी में अपनी जिंदगी पर उसका ज्यादा असर ना लें। क्योंकि देखें, जो लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे वहां पर तो आप टेंशन में आ जाएंगे, और जो बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ मामला अजीब सा ही होगा। ओपिनियन चेंज भी नहीं हो सकता सोशल मीडिया पर। आप लाखों लोगों को जवाब दे दें, उनका ओपिनियन वही रहेगा। वही जो उनके जहन में बात होगी वो वैसी ही रहेगी। चेंज नहीं आता लोगों का ओपिनियन में। ये सोशल